عرش عزا بچھانا، ذکر مظلوم کرنا، ذکر رسول و آل رسول کرنا مستحب ہے. بہت سے واجبات سے زیادہ ہے اس کا ثواب، مگر واجبات کو ساقط نہیں کرتا، واجبات کو ساقط نہیں کرتا، مستحب ہے. اور چونکہ مستحب ہے اس لیے نیت قربت بھی شرط ہے، اور ساتھ میں ان کے لیے بھی نیت قربت شرط ہے جو ممبر پر آئیں ذکر کرنے کے لیے. میں ذکر کر رہا ہوں ممبر پر قربتاً الی اللہ، میں سوزخانی کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں نوحہ پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ. مستحب ہے. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ذکر خدا و رسول کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ عبث یا عمل؟ نیت نہیں ہوگی تو عبث ہو جائے گا، نیت ہوگی عمل ہوگا. تو ایک تو نیت شرط ہے، اور دوسری چیز یہ شرط ہے اگر ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، باوضو رہیں، بطہارت رہیں، کیونکہ ملائکہ شریک ہیں، ملائکہ شریک ہیں. آداب میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. لیکن خاص طور سے جب تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو باوضو ہو، جب ذکر خدا و رسول کر رہے ہوں تو باوضو ہو، مجلس اعضاء میں آ رہے ہوں، یہ آداب ہے مجلس. اور جب یہ ذکر ان شرائط اور آداب کے ساتھ اور نیت قربت کے ساتھ ہوگا تو پھر اس کی برکتیں بے شمار، پھر اس کی برکتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی نورانیت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر یہ ہمارے نفوس کی تربیت کرے گا. دوسروں کی تربیت سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے. دیکھیے جب کوئی ممبر پر آتا ہے یا مجلس برپا کرتا ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو سنائیں اور بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہم کیا ہیں. دوسروں کو سنانے کی فکر اتنی ہوتی ہے، اپنے گوشے دل میں کتنی آواز گونج رہی ہے. اگر معاملہ نفع اور نقصان کا ہے، اگر معاملہ نفع اور نقصان کا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنے نفع کی فکر ہونی چاہیے یا آپ کے نفع کی؟ شریعت بھی یہ کہتی ہے پہلے اپنے فائدے کو دیکھو، شریعت یہی کہتی ہے پہلے اپنے فائدے کو دیکھو. عقل بھی یہی کہتی ہے پہلے اپنے فائدے کو دیکھو. ایثار کا مرحلہ دوسرا ہے، مواسات کا مرحلہ دوسرا ہے. دوسرے کے لیے ایثار کرنا، دوسرے کے لیے ایثار وہی تو کرے گا جس کے پاس ایثار کرنے کے لیے کچھ ہو. آپ کے پاس پیسہ ہوگا تب وہ پیسہ دوسروں پہ خرچ کریں گے، آپ کے پاس دولت ہوگی تب وہ دولت دوسروں کے کام آئے گی، آپ کے پاس قوت و شجاعت ہوگی تب دوسروں کے کام آئے گی، آپ کے پاس علم و ہنر ہوگا تب دوسروں کے کام آئے گا. لیکن اگر آپ ہی کے پاس علم و ہنر نہیں ہے تو دوسرے کو آپ کیسے باعلم و باہنر بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو دوسرے پہ کیسے ایثار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ دوسرے کی دستگیری کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے اندر طاقت پیدا کریں، اور جب یہاں آئیں ممبر پہ جو آئے اسے فکر ہونی چاہیے پروردگار جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کا مجھے بھی ثواب ہو، ان سب کو ثواب. پروردگار جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کی مجھے بھی توفیق دے، ان سب کو توفیق دے. آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم سنیں گے اس پر خود عمل کریں گے پھر دوسرے عمل کریں گے.
یہی ایک میدان ہے جہاں منافست کی اجازت دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے مت بھاگو، مگر خیرات کی راہ میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش، نیکیاں سمیٹنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اپنے نفس کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے، اپنے نفس کو ہلاک ہونے سے بچا لیجیے۔ اور اپنا نفس، جب آپ کا نفس بچ گیا، یہی قرآن مجید نے کہا ہے قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، یہ قو اسی روٹ ورڈ سے ہے جس سے تقویٰ ہے، قو اسی روٹ ورڈ سے ہے جس سے تقیہ ہے، قو صیغہ امر ہے، بچاؤ اپنے آپ کو، قُوُّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، آتش جہنم سے بچاؤ۔ اپنے نفس کو بچائیے۔ اپنے نفس کو بچانے کے لیے آپ کو اپنے نفس کو ڈھالنے کے لیے اپنے نفس کی قدر و قیمت جاننا چاہیے۔ آپ کا نفس بہت عزیز ہے، آپ کا نفس بہت نفیس ہے، آپ کا نفس بہت قیمتی ہے۔ یہ نفس ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جائے۔ مجلس حسین اور فرش عزا تربیت گاہ ہے کس کی؟ نفس انسانی کی تربیت گاہ۔ اخلاق الہیہ کا بیان کہیں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، فرش عزا پر اخلاق الہیہ کا بیان ہوتا ہے۔ نفوس قدسیہ محمد و آل محمد کا بیان دراصل اخلاق الہیہ کا بیان ہے، اور حکم دیا گیا ہے ہمیں تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ کس سے کہا گیا ہے؟ ہم سے، آپ سے کہا گیا ہے، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ میں اپنے اندر اگر اللہ کے اخلاق پیدا نہیں کروں گا تو اپنے بچے کے اندر کیسے اللہ کے اخلاق پیدا کروں؟ اور میں اپنے بچے کے اندر اخلاق الہیہ پیدا نہیں کر سکوں گا تو محلے والوں کے اندر کیا اخلاق